اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کا پارٹ 4۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، ابا جان یہی بات نہیں، انہوں نے ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے اس طاقچہ میں جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال رکھتے تھے کچھ پتھر لے کر رکھ دیے اور اس پر کپڑا ڈال دیا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا جان دیکھو اس مال پر اپنا ہاتھ رکھیے۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہیں وہاں کچھ رکھا ہوا محسوس ہوا، پھر خوش ہو کر کہنے لگے، کوئی حرج نہیں، جب وہ تمہارے لیے اتنا مال چھوڑ گیا ہے اس نے اچھا کام کیا، اس سے تمہارا کام بن جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، میں نے صرف یہ چاہا کہ اس طریقے سے ان بزرگ کو خاموش کر دوں۔ پہلے روم مغلوب ہو گئے، جنگ چھڑ گئی، گرد و غبار اٹھا، دہکتے سورج کی روشنی میں تلواریں چمکیں اور لاشیں گرنے لگیں۔ مکہ میں یہ آواز اٹھی کہ اہل فارس رومیوں پر غالب آ گئے اور وہ جنگ جیت گئے۔ مشرکین کو اس پر خوشی ہوئی کیونکہ مشرکین اور اہل فارس دونوں اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ان پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ مسلمان اور رومی اہل کتاب میں سے تھے۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، روم والے مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند ہی سالوں میں پھر غالب ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی گلیوں میں مذکور آیت بار بار دہرانے لگے۔ مشرکین نے یہ دیکھ کر کہا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارا صاحب کہتا ہے کہ اہل روم چند سالوں کے اندر اہل فارس پر غالب آنے والے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم اس پر ہمارے ساتھ قمار بازی کرتے ہو؟ یہ قمار بازی کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ 7 سال تک 4 جوان اونٹنیوں پر معاہدہ ہو گیا۔ جب 7 سال گزر گئے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو مشرکین بہت خوش ہوئے، لیکن مسلمانوں پر یہ بات شاق گزرنے لگی۔ جب یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے نزدیک بضع سنین چند سالوں میں سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، 10 سال سے کم مدت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان سے مزید 2 سال کی مدت طے کر لو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور ان سے مزید 2 سال کی مدت کا معاہدہ طے کیا۔ ابھی 2 سال پورے نہ ہوئے تھے کہ دونوں کی باہم جنگ ہوئی اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہوئی۔ اس طرح سے مسلمانوں کو خوشخبری مل گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے خاندان سے بہتر ہے۔ صبح سویرے کچھ لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر فوقیت اور فضیلت دے رہے تھے۔ یہ بات اڑتی ہوئی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں کے ایک بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا، خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دن عمر کے خاندان سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم انسان کا ایک واقعہ بیان کیا تاکہ ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں چلتے وقت کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے پوچھا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے چلتے ہو اور کبھی میرے آگے چلتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غم زدہ لہجے میں عرض کیا یا رسول اللہ، میں کبھی آپ کے پیچھے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کہیں آپ کو کوئی تلاش تو نہیں کر رہا ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کہیں کوئی گھات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تو نہیں کر رہا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی چیز ہوتی خطرہ درپیش ہوتا تو میں پسند کرتا کہ تم ہی میرے آگے ہوتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شوق سے عرض کیا جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب دونوں غار سور میں پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کرتے ہوئے ٹھہرایا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، مجھے پہلے اس غار میں جانے دیں، اگر کوئی سانپ یا مضر جانور ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر گئے اور اپنے ہاتھ سے سوراخوں کو ٹٹولنے لگے اور ہر سوراخ کو کپڑے سے بند کیا۔ جب سارا کپڑا اس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعجب ہو کر پوچھا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور یہ دعا فرمائی اے اللہ، قیامت کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے ساتھ میرے درجے میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ رات عمر کے خاندان سے زیادہ بہتر ہے۔ زہریلے سانپ کا ڈسنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر روپوش ہو گئے۔ تاریک رات ہے، اندھیرا اچھا رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پاؤں کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا، جس پاؤں کے ساتھ انہوں نے سانپ کے بل کو بند کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈر سے کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں ذرا بھی حرکت نہیں کی، مگر کچھ دیر ہی بعد درد کی شدت سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا بات ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان،
سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن اس پر لگایا تو جو درد ان کو محسوس ہو رہا تھا وہ ایسا ختم ہوا کہ گویا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہ ہو۔ اور جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہوئی تو اس زہر کا اثر عود کر آیا تھا۔ سبحان